اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، عزیزوں، قرآن پاک کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ البقرہ ہے، اور یہ آیات رمضان المبارک اور روزوں کی فرضیت اور مقصدیت کے بارے میں ہے۔ ظاہر ہے کہ اب صرف 2 دن رہ گئے ہیں اور 18 تاریخ کو رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ رمضان 19 تاریخ کو پہلا روزہ ہو۔ سعودی عرب کے اندر بھی یہی آ رہا ہے کہ 18 کا روزہ جو ہے وہ پہلا ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ اب ہم بالکل رمضان کے دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، اور اسی کے بارے میں آج میرا درس قرآن ہے، استقبال رمضان۔ ہم رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے پہلے ہی رمضان کا استقبال شروع کر دیتے تھے۔ حدیث کی کتابوں میں جو آپ کی دعا آتی ہے تو وہ یہی ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما اور شعبان میں بھی برکت عطا فرما، اور رمضان تک پہنچنا ہمیں نصیب کر دے۔ تو گویا کہ رمضان ایک خاص مہینہ ہے، ایک ایسا مہینہ ہے کہ جو عام مہینوں سے مختلف ہے۔ ویسے تو چونکہ یہ ایک مہینہ قمری مہینہ ہے، یعنی جس میں روزے ہم قمری اعتبار سے رکھتے ہیں، تو یہ سال کے مختلف موسموں میں آتا رہتا ہے، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، بہار، برسات، ہر ایک میں۔ تو جس موسم کے اندر آئے گا، دن اور رات اسی طرح سے ہوں گے، لیل و نہار اسی طرح سے ہوں گے، گردش روز و شب اسی طرح سے ہوگی، سورج نکلنے ڈوبنے کے اوقات اور اس کا وہی روز و شب ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نظریں عطا کرے جو آسمان سے انوار و تجلیات کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ سکیں، اور وہ دل عطا کرے کہ جو اللہ کی طرف سے رحمتوں کو نازل ہوتے ہوئے محسوس کر سکیں، تو پھر انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اور سال کے دوسرے مہینوں کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بلا شبہ گردش لیل و نہار وہی رہتی ہے، لیکن سب کچھ بدل جاتا ہے۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور بہار کے اندر جس طرح ہر چیز بدل جاتی ہے، بہار میں پھول کھلتے ہیں، کلیاں مسکراتی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، حالات بدلتے ہیں، ہر طرح سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو رمضان میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو نیکیوں پہ دل آمادہ ہو جاتے ہیں، نیکیوں کی ہوا چلنے لگتی ہے۔ اور جیسے غالب نے کہا ہے بہار کے بارے میں کہ اگ رہا ہے در و دیوار پہ سبزہ غالب، ہم بیاباں میں ہیں اور گھر میں بہار آئی ہے۔ یعنی جب بہار آتی ہے تو در و دیوار پہ بھی سبزہ اگنے لگتا ہے۔ تو جیسے نیکیوں کا موسم بہار رمضان آ جاتا ہے،
تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں، جن میں نیکی کی کوئی امنگ کبھی نہیں پیدا ہوتی، رمضان میں ان کے دلوں کے اندر بھی امنگ پیدا ہو جاتی ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ ہمارا معاشرہ جو گلہ کرتا رہتا ہے جی جگہ جگہ مسجدیں ہیں جی، وہ جی کیا کریں جی، یہاں بھی مسجد وہاں بھی مسجد، اذانیں ہی ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، لیکن رمضان میں پتہ چلتا ہے کہ نمازی بہت زیادہ ہیں، اور ابھی بھی پورا معاشرہ نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن مسجدیں بھر جاتی ہیں، سڑکیں بھی بھر جاتی ہیں، تب بھی جو ہے وہ جگہ باقی نہیں بچتی۔ تو گویا کہ رمضان جو ہے وہ ایک خاص مہینہ ہے، اور اس مہینے کا اب ہم نے استقبال کرنا ہے، مہمان کا استقبال کرنا ہے۔ اور مہمان کا استقبال ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے، گھر میں مہمان آئے تو آپ گھر کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ مہمان جتنا خاص ہوتا ہے اتنا اہتمام خاص ہوتا ہے۔ کوئی رشتے ناتوں کے سلسلے میں مہمان آئیں تو اس کے لیے بالکل خاص اہتمام، اڑوس پڑوس سے بھی چیزیں مانگ کے لاتے ہیں تاکہ ان پہ یہ اندازہ ہو کہ ہمارے گھر کراکری کس قسم کی ہے، کیا انتظام۔ پھر اسی طرح سے اگر مہمان جو ہے وہ کوئی بڑا افسر آ رہا ہے، کوئی بڑا پیر آ رہا ہے، کوئی بڑا ہمارا قریبی آ رہا ہے، یا کسی دفتر میں آئے تو وہاں پہ کوئی بڑا افسر، جیسے ہم منصورہ میں ہیں، یہاں پہ کوئی خاص مہمان آ جاتے ہیں، بیرون ملک سے تشریف لاتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی ان کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اور یہ مہمان جو آ رہا ہے یہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے آ رہا ہے، احکم الحاکمین کی طرف سے آ رہا ہے، بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف سے آ رہا ہے، حاکموں کے حاکم کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ ہر سال آتا ہے اور بے شمار چیزیں لے کے آتا ہے، رحمتیں، برکتیں، مغفرت، جہنم سے آزادی، پروانے ہی پروانے اس کے پاس ہیں۔ یہ مہمان ایک خاص مہمان ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے۔ چنانچہ جب یہ پہلی مرتبہ روزے فرض ہوئے، جو یہی آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہیں، تو اس میں مہمان کو جو فرض کیے گئے یہ روزے، تو اس میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں یہ آیات آئیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا شعبان میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل ایمان، تم پر ایک مہینہ سایہ فگل ہونے والا ہے۔ اس مہینے میں کی خاص بات یہ ہے کہ اس مہینے میں نفل عبادت کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا عبادت اجر وہ پھر 70 گنا ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ یہ مہینہ اتنا جلیل القدر ہے، اتنا عظیم الشان ہے، اور اتنا اللہ مہربان ہے کہ وہ نفل تم ادا کرو گے، چاہے وہ نفل صدقہ ہو یا وہ نفل جو ہے وہ تمہاری عبادت ہو، اس کا اجر اللہ تمہیں فرض کے برابر کا دے دے گا، اور خود فرض کتنا ہو جائے گا، اس ایک فرض کا اجر جو ہے وہ 70 گنا ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے مہربان ہوں گے۔ پھر اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی آئے گی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعارف کروا رہے ہیں، کہ جس ایک رات کی عبادت کا اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر ہوگا۔ پھر اسی طرح سے اس میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور اس روزوں کو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کروایا، اور آپ نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کروائے گا، اس کو چاہے وہ پانی کے گھونٹ پر یا لسی کے یا دودھ کے چھوٹی سی بھی کسی چیز پر اگر وہ کر دے، تو اس کو اس روزے دار کے برابر کا اجر مل جائے گا، اور اس کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، یعنی روزے دار۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے مہربان ہوں گے۔ پھر آپ نے بہت زیادہ، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر اہل ایمان کے رزق میں اضافہ کر دیں گے، یعنی رزق میں کمی نہیں ہوگی کہ آپ افطاریاں کر رہے ہیں اور آپ سحری کر رہے ہیں اور آپ سمجھیں کہ اس میں تو خرچ بڑھ گیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کر دیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لفظ حدیث میں آتا ہے،
یغشاکم اللہ فی، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے اندر تمہیں ڈھانپ لیں گے، ڈھانپ لیں گے۔ ڈھانپ لینے کا مطلب جیسے شامیانہ لگ جاتا ہے تو شامیانہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، تو اللہ کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی، گناہ گاروں کو ڈھانپ لے گی، عصیاء کاروں کو اللہ کی مغفرت ڈھانپ لے گی۔ پھر عشرہ رحمت کا بھی ہوگا، مغفرت کا بھی ہوگا، جہنم سے آزادی کا بھی ہوگا۔ یہ پیغام اس مہینے کا ہے۔ اب یہ کہ اس مہینے کی لذتیں ہم گزشتہ سال کو یاد کریں تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اب ذرا یہ دیکھیے کہ تبدیلی، یعنی ایک لفظ تبدیلی کا ہمارے معاشرے میں چلتا ہے، اور یہ معاشرہ تبدیل نہیں ہوا، کبھی بدلا نہیں ہے معاشرہ۔ سیاست دانوں کے نعروں سے نہیں بدلا، حکمرانوں کی طرف سے آنے والی مختلف قسم کی حکومتی احکامات سے معاشرہ نہیں بدلا، بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ حکمران خود نہیں بدلے ہوئے ہوتے، اس لیے معاشرے نہیں بدلتے۔ لیکن رمضان اللہ کی حکم سے بدلتا ہے اور معاشرہ اپنے آپ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر 1 ارب 60 کروڑ، بدلنا آسان کام نہیں ہے، لیکن حکم خداوندی کیسے بدلتا ہے۔ اسی لیے جو ہم اسلامی نظام کی جد و جہد کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں پھر آپ کیسے جی بدلیں گے، ایسے بدلیں گے جیسے رمضان بدلتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رمضان کس طرح بدلتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اور دنیا بھر کے اندر مسلمان بدل جاتے ہیں، ایک دم اپنے آپ بدل جاتے ہیں۔ اب ان کا پورے مسلمانوں کے گھروں کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے، ناشتے ختم، دوپہر کے کھانے ختم، سونے اور جاگنے کے اوقات تبدیل۔ اب ان کا جو ہے وہ ادھر چاند طلوع ہونے کا اعلان ہو گیا، ادھر عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پھر لوگ تیار ہو گئے کہ اب جو ہے وہ قیام اللیل ہے، اب جو عشاء کی نماز کے بعد تراویح ہے۔ دیکھیے کیسے بدل گیا ہے معاشرہ، کیسے لوگ مسجدوں کے اندر آ گئے، کس طرح سے لوگ جو ہیں وہ قرآن سننے کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جو کبھی آدھی رات کو تو لوگ سوتے تھے، تو اب تو آدھی رات کو اٹھیں گے، مسلمانوں کے گھروں کے اندر چولہے جل رہے ہیں اور سحریاں پک رہی ہیں۔ کیا یہ تبدیلی نہیں ہے؟ ایسی بڑی تبدیلی۔ پھر اس کے بعد اس تبدیلی کا حصہ کیا ہے؟ یہاں جو بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی تقوی پیدا کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کی میں آگے تشریح آئے گی، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک درس قرآن میں سارے پہلو اس کے بیان ہو سکے۔ تقوی یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر یہ خیال بیٹھ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، یہ تقوی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہے، دل کی طرف اشارہ کر۔ اب ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ ہم نے جیسے گھر کی صفائی کرتے ہیں، دفتر کی صفائی کرتے ہیں کسی مہمان کے آنے پہ، اب ہم نے اپنے دل کی صفائی کرنی ہے۔ دل کی صفائی سے رمضان کا استقبال ہے، اور دل جب صاف ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آدمی کے ساری چیزیں، سارے نظام اس کے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، خبردار رہو وہ انسان کا دل ہے۔ یعنی دل جو ہے وہ انسان کو ٹھیک بھی رکھتا ہے، خراب بھی رکھتا ہے۔ ویسے تو دل جو نہا خانہ سینہ میں دھڑکتا ہے اور شریانوں اور وریدوں کے نظام کو چلاتا ہے، وہ طبی لحاظ سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دل جو ہے اسی سے سارا ہمارے جسم کا نظام چلتا ہے، لیکن اس دل سے مراد وہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
اس سے مراد وہ دل ہے جو اقبال نے کہا ہے کہ مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، اور دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ. یعنی دل مردہ بھی ہو جاتے ہیں، دل زندہ بھی ہو جاتے ہیں. اب یہ کہ یہ جو رمضان ہے اس کا استقبال ہم نے دل کو صاف کرنے سے کرنا ہے. جب یہ آیات افلا، تم جو ہے وہ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے، ام لہم قلوب، کیا ان کے لیے کہ دل نہیں ہے جو قرآن پہ غور نہیں کرتے. تو یہ سوال پیدا کیا جاتا تھا کہ جی دل کہاں سوچتے ہیں، سوچتا تو دماغ ہے. یہ سوال سیکولر طبقہ، بے دین طبقہ اٹھاتا تھا کہ قرآن کہتا ہے جی دل سوچتے ہیں، جی تمہارے دل کیوں نہیں یفقہون، تمہارے دل کو کیا ان کے دل نہیں ہیں کہ جو سوچتے نہیں ہیں. تو اب خود ایک پوری طب کی شاخ جو ہے وہ ہے جس کا نام ہے نیورو کارڈیالوجی، یعنی کارڈیالوجی کی ایک شاخ. اور آج کی جدید طب یہ کہہ رہی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ دل کے اندر 40,000 نیورون ہوتے ہیں، یعنی دماغ کے سیل جو ہیں 40,000 دل کے اندر موجود ہیں، جو وہ سوچنے والے سیل ہیں وہ موجود ہیں. اور دل کا الیکٹرو میگنٹ جو آربٹ ہے، یعنی وہ جو اس کا ہے وہ دماغ سے 15,000 گنا زیادہ اس کے اندر طاقت ہے. یہ ہے قرآن پاک 1400 سال پہلے جس نے یہ کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے. اور آج سائنس کہہ رہی ہے کہ یہ دل ہے کہ جو ٹھیک ہو جائے، اور یہ دل ہے کہ جو سوچتا بھی ہے، اور جس دل کے اندر سوچ کی لہریں بھی پیدا ہوتی ہیں. اب ہم نے اس دل کو صاف کرنا ہے، اس دل کی صفائی، اس دل کی پاکیزگی، یہ رمضان کا استقبال ہے. اب دل کی پاکیزگی کیا ہے؟ نیت یہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. روزہ کس لیے رکھتے ہیں؟ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ بس ہم بچپن سے رکھتے چلے آئے ہیں. کیا یہی ہے؟ جب چونکہ روزہ بس ایک رسم و رواج ہے اس لیے رکھیں گے؟ کیا روزہ اس لیے رکھیں گے کہ جی بس جی سارے ہی رکھتے ہیں؟ نہیں، یہ اصل وہ ہے جو دل کی صفائی ہے کہ جسے روزہ رکھنے کا حکم ہے، پہلے تو اس لیے رکھنا ہے کہ یہ حکم ہے. اہم ترین بات یہ ہے، یہ دل کی صفائی ہے کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ حکم ہے، ربانی ہے، اللہ کا حکم ہے، اس لیے رکھنا ہے. اس لیے نہیں رکھنا کہ جی بس بچپن سے رکھتے آئے ہیں، یہ بس ایک عادت بن گئی ہے اور یہ کیا کریں گے جی بس رکھنا ہی پڑتا ہے، جی گھر والے بھی رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ روزہ اس لیے رکھنا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. دوسرا یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب روزہ رکھنا کس لیے ہے؟ تاکہ تقوی پیدا ہو. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی کہ روزہ تقوی کے لیے رکھنا ہے تو تقوی کو پہلے سمجھنا چاہیے کہ تقوی ہے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کے لیے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور آپ نے ارشاد فرمایا تقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہے. یعنی تقوی ظاہری چیزوں کا نام نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر کچھ ظاہری چیزیں طے کر لیں، خشیت طاری کر لیں، لوگوں کے سامنے جھک جائیں، نمازیں ایسے پڑھیں کہ لوگ سمجھیں کہ جی بڑا جو ہے وہ مسکین ہے. نہیں، بلکہ یہ ہے کہ یہاں تقوی اس چیز کا نام ہے کہ آپ اس کو خیال کو پیدا کر لیں کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. اب یہ رمضان سب سے زیادہ اس چیز کو پیدا کرتا ہے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے. میں یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک ہے وعظ و نصیحت، ایک ہے عملی کام. اسلام ہم سے وعظ و نصیحت تو ہوتا ہے، یہ خود قرآن پاک موعظۃ یہ واعظ ہے
لیکن ہم سے عملی کام کروایا جاتا ہے. نماز عملی کام ہے. دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، عملی چیزیں ہیں، وہ اس کی تفصیل الگ ہوگی. لیکن روزہ ہم خود رکھتے ہیں. کوئی یہ تقویٰ اب ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے، اور اس تقویٰ کو پیدا کرنے کے لیے کوئی ڈنڈا بردار نہیں آتا، کوئی تھانے دار نہیں کھڑا ہوتا، کوئی وہاں پر پہرے دار نہیں آئے گا، کوئی آپ کے لیے کوئی ایسا گھر کے اندر بھی انتظام نہیں ہوگا کہ کوئی آپ پر نظر رکھے ہوئے ہو، کوئی کیمرے لگے ہوئے ہوں، کوئی اور. اب یہ کہ کس چیز تقویٰ کیسے پیدا ہو رہا ہے. ابھی آپ کھانا کھا رہے تھے کہ اختتام سحر ہو گیا اور وقت آ گیا سحری کے ختم ہونے کا. آپ کا چلتا ہوا ہاتھ رک گیا. کس نے روکا ہے؟ اللہ کے حکم نے. اب آپ نہیں کھائیں گے، بس ٹھیک ہے، کھا لیا، افطاری سحری کر لیا ہے. ہاں بالکل، ایک آدمی آخری وقت میں جاگا ہے، تھوڑی بہت وقت کم ہوا تو اس نے اذان مکمل ہونے تک سحری کر لی، لیکن بالعموم ہم رک جاتے ہیں کہ بھئی ٹھیک، یہ اللہ کو. اب دن کے اندر سارا وقت ملتا ہے کہ آپ چاہیں تو کھا لیں چھپ کے، چاہے تو پی لیں. کوئی شدت کی پیاس ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں تو آپ چاہیں تو پی لیں پانی، اور شدت کا آپ کو بھوک لگی ہوئی ہو تو آپ کھا سکتے ہیں. گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا. کسی کو بڑا اسموکر ہے، سگریٹ کا بڑا شوق ہے، تو وہ بھی سگریٹ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پی لے گا، یا وہ زیادہ سے زیادہ اور کہیں نہیں تو لیٹرین کے اندر ہی جا کر کش لگا لے، لیکن کوئی نہیں کرے گا. اس لیے کہ ایک ہی خیال ہوگا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. یہ جو خیال ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے. کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اب یہ کہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے، یہ رمضان پیدا کرتا. رب دیکھ رہا ہے، بھئی رب دیکھ رہا ہے. بھئی کوئی آپ کو کسی نے روکا تو نہیں تھا، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا تھا. بچہ بھی رکھ لیتا ہے روزہ تو وہ بھی نہیں کرتا کہ جی وہ کہیں چھپ کے کھا لے پی لے. اور یہ رمضان جو ہے یہ مشق ہم سے خود کروا رہا ہے. یہ پریکٹیکل ہے، یہ ہر کوئی خود کر رہا ہے، اور یہ پریکٹیکل خود کر کے ہم اس مشق پہ پہنچ جاتے ہیں کہ رب دیکھ رہا ہے. اب یہ مشق ہے سال بھر کے لیے، یہ نہیں ہے کہ رمضان میں ہوا اور 29 رمضان 30 مکمل ہوئی اور ہماری یہ مشق ختم ہو گئی. یہ سال بھر کے لیے ہے کہ اب ہم نے سال میں ہر وقت اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ رب دیکھ رہا ہے. چوری کرتے ہوئے، کسی کے ساتھ بد زبانی کرتے ہوئے، کسی کا حق مارتے ہوئے، کہیں پر عدالت کی کرسی پہ بیٹھا ہوا جج، کہیں حکومتی ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ممبران اسمبلی، کہیں پر جو ہے بیٹھا ہوا افسر رشوتیں لیتا ہوا، ہر کوئی یہ رمضان کی تربیت سے گزر کے آیا ہوا. اس کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے. اب یہ اگر سوچ پیدا ہو تو یہ تھانے مقدمات سے اور عدالتیں اور کچہریاں مقدمات سے اور جیلیں قیدیوں سے بھری ہوئی نہ ہوں. اس لیے کہ رب دیکھ رہا ہو تو پھر انسان کے اپنے اندر خود ایک پہرے دار بیٹھ جاتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے. تو رمضان یہ پیدا کرتا ہے. اب میں بہت ساری چیزیں اس کی اور کسی درس میں آ جائیں گی یا کوئی اور دوست بیان کر دیں گے. میں ترتیب کے ساتھ صرف یہ عرض کروں گا کہ اب رمضان آ گیا، ہم نے کیا کرنا ہے. ایک تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے. رمضان میں 70 نمازیں اب ہو گئی ہیں نا، ایک کی 70 کے برابر ملے گا اجر. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت، یہ قرآن پاک کی تلاوت سننی بھی ہے لیکن خود کرنی بھی ہے. کم از کم یعنی ایک قرآن پاک تو ہمیں رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے خود ختم کرنا ہے. تیسرا یہ کہ ہم نے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. اب یہ ترجمہ چاہے آپ ترتیب کے ساتھ شروع کر لیں اور رمضان کے بعد بھی چلائیں، اور چاہے کوئی صورتیں مقرر کر لیں کہ یہ صورتیں تو مجھے ترجمے سے رمضان میں کرنی ہیں، پھر بعد میں کچھ ہو.
چوتھی بات یہ کہ کچھ نہ کچھ اس حفظ میں اضافہ کرنا ہے کہ اگر رمضان سے پہلے مجھے 10 صورتیں چھوٹی 15 یاد تھیں، اب میں نے 5 اور بھی یاد کرنی ہے۔ چھٹی بات یہ ہے کہ رمضان میں کوئی نہ کوئی حدیث کی کتاب، یعنی ساری کتاب نہیں ممکن ہے، 10 12 15 20 چھوٹی کوئی کتاب اور سیرت کی کوئی کتاب یہ لازمی طور پہ پڑھنی ہے بس۔ اور باقی مقرر ہوتی ہیں، اس میں بھی مقرر ہو جائے گی، جیسے دینیات کا کتاب مقرر تھی پڑھنے کے لیے، اب اگلے مہینے کی بھی پتہ چل جائے گی، تو یہ کوئی نہ کوئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وہ پہلے خرچ کو 70 گنا کرتا ہے کہ ایک تم دانہ بیجتے ہو، اس سے 100 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر کونپل کے اندر 70 کونپلیں نکلتی، 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی 700 گنا تو وہ پہلے ہی دیتا ہے۔ رمضان میں وہ پھر 70 گنا کر دیتا ہے، یعنی 49,000۔ اتنا بڑا مہربان رب، یعنی 1 روپیہ دو گے 49,000 کا بدلہ مل جائے گا۔ تو رمضان میں ہمیں خرچ انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا۔ آخری بات اس میں یہ ہے کہ رمضان کی یہ تربیت کرنی ہے کہ روزہ زبان کا بھی ہے، یعنی زبان ہے بہت زیادہ ہماری خرابیاں، زبان کی خرابیاں ہوتی ہیں، اور اس میں جھوٹ بھی ہوتا ہے، اذیت دینی بھی کسی کو، بد کلامی بھی، کوئی نہ کوئی ایسی چیز۔ ہم اس کے لیے کوئی نہ کوئی لازمی طور پر یہ کریں کہ رمضان کا میں ہم اس کی مشق کریں کہ ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ہم کوئی نہ کوئی اپنی تربیت میں ایسی بات رکھیں کہ نرم دلی، اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر اور آپ کے صحابہ کی سیرت کے اندر نرم دلی تھی، تو ہم نرم دلی پیدا کریں، دوسروں کے لیے نرم ہوں، اور دین جو ہے وہ خیرخواہی کا نام ہے، تو خیرخواہی پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تعزیت کے لیے